क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أو كما قال في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس بارگاہ عظیم الشان جو مولائے کائنات کے نام مبارک سے موسوم اور اس میں جو بھی شرکت فرما مومنین و مومنات اور اس بارگاہ کے متولی حضرات آپ تمام کی خدمت میں اس حقیر فقیر غلام اہل بیت و اطہار کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز القدر دیرین عارفین حامد حسین جعفری صاحب اللہ عرض کر رہے تھے کہ اہل بیت و اطہار کی خدمت خدا کی قسم اہل بیت و اطہار کی خدمت تو دور کی بات ہے، ان سے نسبت ہی ہمارے ایمان کی جان ہے۔ خدا کے رسول کا صریح فرمان ہے کہ اہل بیت و اطہار کی نسبت ہے تو پھر ایمان ہے، اگر ان سے بغض ہے تو پھر وہ نفاق ہے۔ چاہے کوئی بھی رہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے من صلی صلاة لم يصلی فیہا علیہ وعلا اہل بیتی لم تقبل منہ۔ بڑے بڑے نماز پڑھنے والوں، صبح سے شام تک سجدے میں سر رکھنے والوں یا شام سے صبح تک چاہے کتنی بھی طول طویل یا کثرت نماز ادا کر لو، دوران نماز میں، نماز کے پہلے یا نماز کے بعد کی بات نہیں ہے، نماز میں علامہ خاص آپ کی طرف توجہ، کیونکہ بڑے لوگات بڑے بہترین انداز میں پیش کر رہے تھے، بڑی خوشی ہو رہی تھی، بڑی اللہ کے علم ہے اور اللہ پتہ دوران نماز میں جو کوئی مجھ پر اگر درود اور میرے اہل بیت پر صلاۃ و درود نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھتے، مگر جو قاعدہ قانون ہے نماز میں درود پڑھنے کا سرکار پر، سرکار کے اہل بیت و اطہار پر، اگر وہ نہ پڑھا تو بھی چلے گا، اگر صرف سرکار پہ پڑھا اور اہل بیت و اطہار پہ نہ پڑھا تب بھی چلے گا۔ سرکار نے فرما دیا مجھ پر اور میرے اہل بیت پر اگر صلاۃ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، پوری زندگی بھی اگر سجدے میں سر رکھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ مولا کائنات کی بات تو ایمان اور نفاق میں فرق کرنے والی بات ہے۔
إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. فیصلہ فرما دیا تھا. مولا کائنات فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جو پھل پودے پیدا کرتا ہے پھر اس سے اناج اگاتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد فرمایا ہے، اے علی تجھ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہے اور تجھ سے بغض کرنے والا صرف منافق ہے. لاج داڑھی چھوڑے یا امامے بدلے یا شملے بدلے گٹھے میں لا لے اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر مولا کائنات کی محبت اس کے قلب میں پیوست نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ میلاد پاک کے جلوس میں یہ نعرہ پاک دوہر لگاتا ہوں اور اس سے مفروض بھی ہوتا ہوں اور خط کو راحت بھی پاتا ہوں جو آپ لوگ ہر محفل میں لگاتے ہیں. نظر بولی جگر بولا علی مولا علی مولا. تو مومن ہے وہی بولا، نہیں بولا تو کون نہیں بولا، وہ منافق ہے وہ نہ بولا علی مولا علی مولا. علامہ جو پیش کر رہے تھے تو اس وقت احادیث سے پاک بھی یاد آ رہے تھے مولا کائنات کی شان میں. یہ صبح قیامت تک کے لیے منافقین کے خما کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین تو ہر روپ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کھلا کھلا میں وہ ہوں یہ ہوں، سب آئیں گے کہ روپ دھارن کر کے آئیں گے، دھارن کر کے آئیں گے. تو وہ بھی ایسا خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کس سے مخاطب ہو کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صبح قیامت تک کے لیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دمي فهو مني بمنزلة هارون وموسى عليهم السلام إلا أنه لا نبي بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی زوجہ مبارک یا علی آج یہ فقیر کی جانب سے آپ سے ملتمس ہوں التماس کرتا ہوں جب کبھی مولا کائنات شیر خدا کا نعرہ ماریں گے تو نکیرہ نہیں ماریں گے. جب کبھی کوئی نعرے حیدری بولیں گے چاہے کسی بھی نبی میں ہو تو بولنے والے ردادی یا علی کہیں گے. جشن کا موقع ہے ماشاءاللہ. مولانا کے خطاب سے تو اور کچھ سننا تھا کہ جب آپ تولد ہوئے کی سبحانی گھڑی خدا کی قسم کعبہ مولا کائنات کو دیکھتا رہا مگر مولا کائنات کعبے کو نہیں دیکھتا. کائنات کا منشا تو دوسرا تھا، کعبے کے کعبے کو دیکھنا چاہتے تھے. جب تک کعبے کا کعبہ نہیں ہے سب لے رہے ہیں. وہاں کی آنکھوں سے مبارک میں ہے آپ ٹھیک ہے، بیت اللہ ہے آپ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، مگر دیکھتے نہیں. دیکھنا تو کوئی اور مقصود ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. کعبے کو تو سب دیکھتے ہیں مگر کعبے کے کعبے کو دیکھنا مقصود تھا. کعبہ کی دیکھتے رہا یہ کیسا بچہ ہے کیسا نامولود ہے کہ لوگ تو مجھے دیکھنے دور دراز سے آتے ہیں مگر یہ کسی مقدس جگہ پہ تولد ہو کر بھی مجھے دیکھتا نہیں. تو ماجرا کیا ہے دیکھیں گے اگر کیا ہے. تو جب مجھے وجود کائنات تشریف لائے
تو پھر یہ اللہ اکبر، اللہ کا شیر جب آنکھ کھولتا ہے، کیوں کہ وہ آنکھیں بھی ایسی مبارک آنکھیں تھی کہ جب سرزمین کائنات پر سب میں پہلے اگر کھلنی تھی تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے کھلنی تھی، اس لیے جب اللہ تشریف لائے تو پھر آپ نے آنکھ کھولی۔ یہ جشن آپ یوں مت سمجھیے کہ صرف محفل ہے، جمی ہے، مقدس شعراء کرام اور بڑے بڑے علامہ آپ کو مخاطب کریں گے۔ میں تو کچھ دیر آپ کے بیچ شرکت کرنے کے لیے ہمارے حیدو بھائی کے صاحبزادے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے وعدہ خلاف بھی ہوئی تھی، اسی سرزمین پہ رہتا ہوں، مگر کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، بڑا معذرت تھا، اور آج ان سے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ قوت و توانائی عطا فرمائی کہ وعدہ پورا کرنا نصیب فرمایا، کیونکہ پھر وعدہ وہی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اہل نفاق ہوتے ہیں۔ حامد حسین جعفری صاحب اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سب میں پہلے تو اہل بیت و اطہار کے چاہنے والے اور مولا کا جشن منانے والوں کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، کیوں کہ ہم تو مشکل کشا کے شہدائی ہیں، مشکل کشا ساری کائنات کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، تو پھر ہم تو ان کے نام لیوائیں، ہمارے پاس مشکلیں کیسی آئی؟ مگر یہ عالم اسباب میں ہیں، کچھ نہ کچھ اسباب تو لگتے ہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بولیے، آپ کی دوستی کے واسطے سے، وہ تو ہمارے گھر کے بچے ہیں، جب کبھی بھی انہیں ضرورت پڑی ہماری تو یہ خادم حاضر ہے کہ ہماری آخری سانس تک خدمت کرتے ہیں، کہ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آواز دیں، ہم پہلے بڑھیں۔ یہ میرا وعدہ ہے آج کے جشن کے موقع پر۔ آئیے عن عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل اوحى الی فی علی ثلاثة اشیاء لیلۃ اسری بی۔ یہ سب کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم لوگوں نے جو ہے ایسا کیا ہے، ارے خدا کی قسم پوری کائنات بھی مل کر مولا کائنات کی شان میں کچھ اضافہ کرنا ہے تو نہیں کر سکتی، نہ کچھ شان میں گھٹانا ہے تو نہیں کر سکتی، اللہ نے خود انتظام کر دیا ہے۔ شب معراج اللہ نے حبیب کریم علیہ التسلیم پر وحی فرمائی، کیا فرمائی؟ تین چیزوں کے بارے میں، انہو سید المومنین، یہ مومنوں کے سردار ہیں مولا، امام المتقین، جتنے بھی تقوی کا دم بھرتے ہونا، تقوی ہونا ہے، تقوی کی خیرات ہونی ہے، تقوی کی بھیک ہونی ہے، تو مولا کائنات کے حضور میں پاک میں آنا ہی پڑے گا، تو سب طرح تقوی کی خیرات ملی۔ ایمان اگر ہونا ہے تو ایمان کی خیرات بھی دامن مولا کائنات سے ہی لینا پڑے گا، اور پھر روز محشر نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو کر اگر اپنا سفر طے کرنا ہے تو قائد الغر المحجلین فرما رہا اللہ، روشن چہرے میں نجات پا گئے اللہ کے دوستوں کے سردار ان کے قائد رہیں گے مولا۔ یہ وہ جشن ہے۔ آج اگر اللہ رب العزت کسی کو شرف دیدار نصیب فرماتا ہے تو خوش قسمت ہے، مگر ہماری خدمت تو اس قدر ایمان تو نہیں ہے، مگر سرکار کا یہ فرمان ہے ذکر والیوں نے عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ قبول کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی ہے، مالک کل ہے، مالک کل ہے، اس کی مرضی ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا میں نے تو اچھا سا وضو کیا، سارے تعدیل ارکان پوری پابندی کے ساتھ ادا کیے، آپ قبول فرمائیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ سے اکثر ہوتی ہے، مگر ذکر علی وہ ذکر ہے
بات کر کر ختم کر دوں گا. محفل تو خوب گرمائی گیا, جشن کا منظر ہے. پھر کس کا جشن ہے؟ واقعہ خیبر کا جشن ہے. فرماتے ہیں علی منی وانا من علی. فرما دیا سرکار کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی وہو منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی. یہاں تو خاگیانوں کا خلاف خلا بھی خما کرتے ہیں. نبوت کا سلسلہ ختم کرے گا نبی ہوتے, میرے بعد سلسلہ جاری ہوتا تو یہ میرا بھائی میرا شیر نبی ہوتا. تو اب پیغام دے رہے ہیں. ایک تو ہے ام المومنین زوجہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ام سلمہ. آپ تو جانتی تھی یہ کون ہستی ہے یہ, مگر ان سے مخاطب کر کر قیامت تک کے لیے پیغام دیتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں. تاکہ کچھ منافقین یہ نہ کہے کہ وہ تو دوسرے علی تھے, یا نہیں, علی ابن ابی طالب ہیں. طالب کے بیٹے علی ہیں. تو سن لو لوگوں, اس کا گوشت میرا, خون میرا. یہ ایسا رتبے میں میرے سے ایسی نسبت ہے جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں نسبت تھی. وہ دونوں بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے, اور یہ بھی میرا بھائی ہے, مگر صرف نبی اس واسطے نہیں ہے کہ میرے بعد سلسلے نبوت بند کرنا. تو پھر مولا نبی ہو سکتے. تو بھائیو بزرگو دوستو, آج عجیب معاملہ ہے. انگریزوں کے ایجنٹ کافی پھیل چکے ہیں. یہ چاہتے ہی ہیں کہ نماز پڑھتے رہے, روزے ضرور رکھیں, لمبی داڑھی سب چھوڑیں, مگر ان کے دلوں سے حب رسول اور حب اہل بیت و اطہار کو نکال دیں. اس کے بعد زندگی بھر عبادت کرتے رہے. تو ان کو معلوم ہے وہ ہم سے اچھا دین پڑھے ہیں, ہمارے ہی کتابیں لیں گے کہ بغیر حب اہل بیت اور بغیر حب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. یہ عبادت کی مخ جو ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ مشن کام کر رہی ہے کہ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاؤ اور ان کے دلوں سے حب رسول اور حب اہل بیت و اطہار نکالنے لگاؤ. کچھ نہ کچھ طریقے سے یہ ناکارہ ہو جائیں گے. تو اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راک کا راک. تو بھائیو بزرگو دوستو, بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس محفل میں آ کر, کیونکہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو مولا کا ذکر کیا ہے, جب سرکار نے خود فرما دیا لحمہ لحمی, تو سرکار کا ذکر ہے. اللہ نے کلام مجید میں فرما دیا جو میرے حبیب کا ذکر ہے وہ میرا ذکر ہے. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو میرا محفوظ ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. تو پھر مولا تو اس پہ بھی لوگوں کو بڑی نکتہ چینی. ارے بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, 1,24,000 جم و بیش صحابہ کرام کے جھرمٹ میں حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت مدینہ سن کے خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم فقالا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. پوری جن کی تعداد تھی سب کی موجودگی میں مقام مرتبہ مولا کائنات کا بتا رہے ہیں. یہ خوددار دل کا کہ سن لو اے میرے صحابیوں, صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے دو, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جس سے عداوت کرتا ہے مجھ سے عداوت کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. یہ مولا کا معاملہ ہے. تو سرکار ذرے ذرے کے مولا ہیں. تو پھر
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کائنات کے ہر ذرے ذرے کے مولا. جس کسی کو بھی اگر اللہ سے محبت کرنا ہو یا اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرنا ہے تو پھر اہل بیت و اطہار کا دامن تھامنا ہے. مولا کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر تمہیں مقام ولایت ملے گا. اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں. تو بس ان چند کلمات کے ساتھ یہ حقیر فقیر غلامان اہل بیت و اطہار آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہے کہ بس جب کبھی آپ مولا کا ذکر کریں تو اس فقیر کو بھی دعاؤں کا اپنا حصہ بنائیں کہ اللہ رب العزت اہل بیت و اطہار کی محبت کو قلب کے ہر کونے کونے میں بھر دے. یہ دعا ہے کہ وہ ہے تو پھر سب ہے, وہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ. خدا